مقدم احترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا یہ ہمارے اوپر عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی ان عظیم شہداءوں کی توسط سے، ان کے صدقہ سے، جن کی بارگاہ میں آج ہماری حاضری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آدمی کا موت قریب ہوتا ہے، سکرات موت شروع ہو جاتی ہے، اگر اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ کیا؟ مومن ہونے کی علامت ہے۔ دیکھیں، ہم نے اس کی باتیں کو استدعا کرنی ہے، مانگنا ہے، اور وہ دیتا ہے۔ ہمارا کام ہے مانگتے رہنا، وہ مرضی کا مالک دے یا نہ دے۔ لیکن ایک بڑی خصوصی دعا میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرنے کے باری تعالیٰ ہوش بھی ہو، ہوش بھی ہو، بخار بھی ہو، کسی کا محتاج بھی نہ ہو، پیشانی پر پسینہ ہو، زبان پر کلمہ ہو، اے باری تعالیٰ اگر اس حال میں تو موت دے دے تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ میں نے بھی دعا مانگا کرنی اور آپ نے بھی۔ ویسے تو میں نے دعا بتائی ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو دعائیں تمہاری پر کرنی فرض ہیں، کہ میں اس سے قبل بھی بیان کیا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دو دعائیں کرنا تمہارے پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ پہلی دعا ہے کہ باری تعالیٰ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور دوسری دعا ہے کہ یا اللہ ایماندار عادل، یہ دو لفظ آتے ہیں حدیث پاک میں، ایماندار اور عادل سربراہ عطا فرما، ایماندار بھی ہو اور عادل بھی۔ یہ دو دعائیں میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، آقا علیہ السلام تمہارے پر فرض ہے۔ لیکن میں بڑے بڑے اماموں کے الفاظ پڑھے ہیں، اور اس میں جوہری علیہ السلام نے بڑی خاص طور پر فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ کسی کا محتاج بھی نہ ہو، ہوش میں بھی ہو، بخار بھی ہو، کیونکہ اس میں بڑی راز کی بات ہے نا۔ آقا علیہ السلام کے جب وصال شریف ہوا ہے تو آقا علیہ السلام شدید بخار میں تھی، یہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا۔ تو علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت نصیحت بھی کی ہے، پیغام بھی دیا ہے، اور ہمیں تحفہ بھی دیا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہا کریں، اور ایک بات یہ بھی سن لیں، ویسے تو مقبولیت کہیں بے شمار ہے، تقریباً 25 کے قریب جو میں نے پڑھی ہیں جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک گھڑی جب اذان ہوتی ہے نا، تو اذان جب ختم ہوتی ہے پھر ہم دعا پڑھتے ہیں، تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا اذان کے متصل، یعنی اذان کے ختم ہونے کے بعد بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہ باتیں بلایا نہ کریں، پھر عظیم آقا علیہ السلام کے عظیم یعنی شہدادوں کی بارگاہ سے یہ ہمیں تحفے مل رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ہم اس کو اپنے دامن پہ رکھنا ہے۔ یہ بہت بڑے ہیرے ہیں، بڑے قیمتی ہیرے ہیں، پھر ہم اس پر عمل کریں، پھر عمل کرتے کرتے جائیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ ہمیں یہ تحفے دے رہا ہے۔ میں دعا کو دوبارہ فکر آنا چاہتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اس عہد کریمہ کو میں نے پچھلے اتوار سے پروگرام شروع کیا ہے، اس پر ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اے باری تعالیٰ ہوش بھی ہو، کیا ہوش بھی ہو،
بخار بھی ہو اور کسی کا محتاج بھی نہ ہو. حضرت صاحب یہ محتاجی والی دعا نہیں کیا گیا، مگر نہ بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ماں 2 دن بیمار ہوتی ہے تو پھر دعا کو بھی پڑھتا پڑ جائے، 2 دن خدمت نہیں کر سکتی، باپ کی خدمت نہیں کر سکتی. ہاں جب وہ والدین تندرست ہوتے ہیں نا، جب والدین تندرست ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پر حق کے خدمت کرنا ہمارے پر فرض ہے. لیکن اصل خدمت یہ نہیں ہے، اصل خدمت ہے جب وہ بیمار ہو جائے، جب وہ علیل ہو جائے، کمزور ہو جائے، پھر پتہ چلے گا کہ تو کتنی خدمت کر رہا ہے. محترم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے والد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. والد کی خدمت تو معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، بہت بڑی امام گزرے ہیں. علی نے تشریف فرمائی، سب جانتے ہیں علامہ ابن جوزی رحمہ کتنے عظیم امام گزرے ہیں. جب یہ بیان کرتے تھے نا خطاب تو پرندے بھی رک جاتے تھے، اتنا سو برا کا بیان ہوتا تھا. لیکن قربان جائیں انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ بیان کے دوران ہی مجھے موت آئے. تو علامہ ابن جوزی رحمہ لاکھوں کی سما میں بیان کر رہے تھے، تو بیان کرتے کرتے ہی آپ کا مثال شریف ہو گئی. کتنی خوبصورت موت آئی ہے. انہوں نے یہ خوبصورت ہمیں یہ ہیرا دیا ہے کہ آپ دعا مانگا کریں کہ باری تعالیٰ ہوش بھی ہو، کسی کا محتاج بھی نہ ہو، بخار بھی ہو، پیشانی پہ پسینہ آ جائے، پھر بھی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، اس حال میں مجھے موت عطا فرما. اور اگر اس حال میں موت آتی ہے تو میرا کرشہ اس سامنے گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ اگر اس حال میں موت آئے تو میرا کرشہ تو سر فرمایا وہ جنتی ہے. اور بلکہ اعلان کرے لوگوں کو بتائیں کہ اگر کسی نے دنیا میں اس جنتی کا چہرہ تک نہ ہو تو وہ آ کے تک سکتا ہے. یہ میرا کرشہ السلام کا فرمانے علی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ میرے دعا کی مناسبت سے جو باتیں کی ہیں اس کو ہمیں بھی یاد رکھیں اور اس کو آگے پیغام کے طور پر پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محترم اس تقریروں کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ 15واں پارہ ہے، سورۃ قاف ہے، آیت نمبر 28 ہے. بڑی خوبصورت اس وقت تک باتیں میں نے گزشتہ اتوار کو کی تھی اور 2-3 ہفتے سے میں کر رہا ہوں انشاءاللہ. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک خوبصورت بات فرمائی ہے. حکمن بہت پیاری بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وصف آپ نے ملانا ہے. وصف کا معنی کیا ہے؟ ملانا ہے، جوڑنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ لگ جانا ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہو جانا ہے. کن کے ساتھ؟ آگے اللہ بڑی پیاری بات فرمائی ہے. اور جوڑنا کس کو ہے؟ فرمایا نفس کا، اپنی آپ، اپنی جان کو. اور کن کے ساتھ؟ آگے اللہ فرما رہا ہے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ. اے باری تعالیٰ کن کے ساتھ؟ ان کی نشانی کی علامت. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ان کی علامت بیان کی ہے. اصل میں اگر اس کا شان نزول دیکھا جیسا کہ کریمہ کا تو قرآن مجید اترا ہے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے مخاطب ہے. تو جب یہ بات ہو رہی تھی کہ مع الذین، پھر آگے تعارف کرتا ہے کہ یدعون ربہم، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، وابستہ ہونا ہے جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ندا دیتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. مع الذین یدعون ربہم. تو آخر رب نے ان کی نشانی یہ بھی بیان کی کہ وہ کب یاد کرتے ہیں تو قربان جائیں. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی بات فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالغداۃ والعشی، صبح سے لے کر شام تک آپ ان کے پاس جب بھی آؤ گے نا تو اللہ کو یاد کرتے ہو. اور شام سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک جب بھی انہیں دیکھو گے تو وہ اپنے رب کو. میں یہ شادی ماتروں میں میرا ایک پروگرام تھا، درس قرآن تھا، اسی اتوار کو پچھلا کال گزرا، رات کو درس قرآن تھا میرا. تو وہاں سید امام شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے کافی مریدین پرانے بزرگ کھڑے تھے اور انہوں نے ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا سید بادشاہ کے پاس جب ہم جاتے تھے نا تو ان کی بات میں بیٹھتے تو وہ نہیں فرماتے تھے کہ چلے جاتے،
جب تک ہم دروشی پڑھتے رہتے ہیں، اونچی نہیں پڑھتے تھے، دل ہی میں پڑھتے ہیں. کس میں؟ دل میں پڑھتے رہتے. جب تک دروشی پڑھتے رہتے ہیں، سید بادشاہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ آپ چلے گا. گھنٹہ بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، 2.5 گھنٹے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے بیٹھے ہیں، جب تک ہم درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. سید بادشاہ ہمیں نہیں فرماتے چلے جاؤ. سید بادشاہ بڑے خوش ہوتے بیٹھے رہتے. جو ہی ہم درود و سلام پڑھنا بند کر دیتے ہیں، ادھر بند نہیں کیا، ادھر سید بادشاہ فرماتے ہیں ہاں آپ دعا کی آئے تھے نا، آپ دعا ہوگی، ہاں آپ کو اجازت ہے، آپ چلے گا. پتہ یہ چلا کہ سید بادشاہ جن کی بارے میں آج ہم حاضر ہیں، ان کا کمال یہ تھا، ان کی تمام درجے کی کرامت یہ تھی کہ آپ کا مرید یا آپ کی بارگاہ میں آنے والا دل میں درود و سلام پڑھے تو سید بادشاہ کو علم ہوتا ہے. تو اگر سید بادشاہ کو آقا صاحب کی آپ کے شہزادے کو یعنی کانا میں بیٹھے ہوئے اتنی صدیوں کے بعد آپ کے خون کو یہ پتا چل رہا ہے تو گنبد خضرا کے مدین کا حال کیا ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو. اور میں نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ سید بادشاہ خوبصورت بھی ہیں، سخی بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر بریت عامر تک میں نشانی پڑھا تھا کہ اگر ان کی بیک سائڈ پہ بیٹھتے نا کمر کے پیچھے درود و سلام پڑھے تو وہ فوراً موڑ کے دیکھیں گے. کیا؟ فوراً موڑ کے دیکھیں گے، کہیں یا کچھ نہ کہیں، لیکن ایک مرتبہ ضرور ایسے مڑ کے دیکھیں گے. اور ان کا مڑ کے دیکھنا یہی ان کی کرامت ہے. انہیں پتا چل گیا کہ کمر کے پیچھے درود و سلام پڑھنا. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ اللہ والوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کھانا نجائز ہے، یہ کھانا جائز ہے. تو مجھے سید امام شاہ صاحب کو ایک مرید بتا رہے تھے کہ ان کی کسی مرید سے دعوت اس مرید نے ادھر باٹل کی انہوں نے بزرگ ان سے سبھی ملاقات ہوتی رہتی ہیں تو ان سے میں نے ان کی بات سے پوچھتا رہتا ہوں. میرے علاقے میں بڑی ان کی عقیدت مند ہے بزرگ، تو میں تو بھی یہاں تک ان کی اتنی کرامت بیان نہیں کی ہے، جمالی کی بتا دیتا ہوں. وہ فرما رہے تھے کہ باٹل کی طرف اس ساتھی نے بڑی التجا کی اور بڑے دنوں سے اصرار کرتے تھے کہ آپ دعوت کرنی ہے. تو کہنے کہ سینکڑوں پر سارے گئے تھا. کن پر گئے؟ سینکڑوں پر سارے گئے. شاہ صاحب کی گئے سارے پہنچے گا. اور اس نے جناب چھوٹا گوشت پکایا ہوا تھا. کیا؟ تو جناب پوری جناب براتے بھر کے آگے رکھی. تو سید بادشاہ فرماتی ہے کہ آپ کے گھر میں اچار بھی رکھا ہوا ہے. کیا؟ تو کہتا ہے والوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ گوشت کو دے کر بتا دیتے کہ یہ گوشت کس قسم کا ہے. آپ فرمائیں کہ گھر میں اچار بھی رکھا ہوا ہے. پہلے گھر میں رکھا ہوا ہے، کہنے کہ چوکھا اچار رکھنا ہے. ساتھی کافی تھے نا، آپ کو پتا تھا جب میں نے نہیں کھانا تو ساتھی بھی نہیں کھائیں. تو آپ نے کیا فرمایا اپنے عقیدت مند سے کہ اچار زیادہ لانا ہے، اچار زیادہ لائیں. آپ نے سارا کھانا اچار کے ساتھ کھایا سارا، اور آپ نے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تو میری دین نے بھی ہاتھ بڑھایا کہ جب ہمارے شائخ